الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فيدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. جو شخص 2 جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا: اے اللہ کے بندے، یہاں تیرے لیے خیر ہے. جنت کے ہر دروازے پہ فرشتے ہوں گے اور وہ فرشتے اس شخص کو بلائیں گے جس نے 2 جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے. جیسے 2 درہم دیا ہوگا، 2 دینار دیا ہوگا، 2 گھوڑے دیا ہوگا، 2 کپڑے دیا ہوگا، 2 چاول کی 2 بوری دی ہوگی اللہ کی راہ میں. اس طرح سے جوڑے جس نے خرچ کیا ہوگا. اس میں حکمت اہل علم نے یہ بتائی ہے کہ آدمی ایک خط خرچ کرتا ہے تو جب 2 اور 3 اور 4 جب بڑھنے لگتا ہے تو یہ گویا دوام کی طرف اور ہمیشگی کی طرف اس کا قدم ہے، اور ہمیشگی کی طرف اٹھا ہوا قدم اللہ تعالیٰ کو انفراد سے بہتر ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے: خیر الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہی ہو. تو جب کوئی آدمی جوڑا خرچ کرتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ ہے اور وہ ہمیشگی کی طرف اٹھا ہوا پہلا قدم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اسی طرح سے یہ استدلال اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو بقیہ معاملات میں وطر پسند ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند کرتا ہے. تو 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو. جیسے بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہوئے 11 روپے خرچ کرتے ہیں، 51 روپے خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ وطر اللہ کو محبوب ہے. اس حدیث کی روشنی میں اور اس معنی کی روشنی میں کہ جوڑا خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، تو خرچ کرنے کے معاملے میں اگر کوئی 2 دے، 50 دے، 100 دے، تو 51 اور 101 دینے والے کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا کے خرچ کرنے پر خوشخبری دی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑے خرچ کیے. تو ایک معنی تو یہ ہے، یہ معنی امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک تفسیر کی ہے، وہ تفسیر بھی مدلل ہے. شیخ کہتے ہیں کہ زوجین کا معنی جوڑا نہیں بلکہ صنفین ہے، کہ جو 2 طرح کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ مقصود نہیں ہے کہ ایک ہی چیز جوڑا خرچ کرے، ایک ہی چیز ڈبل خرچ کرے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے 2 طرح کی چیزیں خرچ کرے. جیسا کہ زوج صنف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 طرح کی تقسیم میں ہو جاؤ گے، 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے. تو شیخ کا کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 2 طرح کی چیزیں خرچ کرے، یعنی درہم بھی دے اور دینار بھی دے، چاول بھی دے اور گیہوں بھی دے، اور کپڑا بھی دے اور ساتھ میں یعنی لباس بھی دے اور کھانا بھی دے، تو جو 2 طرح کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ایسے شخص کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. فرشتے بلائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے بندے
تیرے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے سے جانا تیرے لیے خیر ہے۔ اور ہر کوئی اپنے دروازے سے جانے کو، ہر فرشتہ ایسے نیک انسان کو اپنے دروازے سے چاہے گا، وہ شرف اور سعادت سمجھے گا کہ یہ نیک بندہ میرے دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ تو ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے حدیث میں دونوں معنوں کا احتمال ہے، اور دونوں میں انشاءاللہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ زوجین کے معنی جوڑا بھی ہو سکتا ہے، اور زوجین کے معنی دونوں صنف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دو صنف خرچ کرے اور دونوں کو جوڑے کی شکل میں خرچ کرے تو گویا حدیث کے جو ہے دونوں معنی کو اس نے استعمال کر لیا، اور انشاءاللہ یہ نور علی نور ہوگا، اس میں سب سے زیادہ خیر اور سب سے زیادہ بہتری ہوگی۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ دو جوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی کوئی بھی نیک کام کرے تو جوڑے کی شکل میں، یعنی 2 رکعتیں پڑھے یا 2 دن صوم رکھے، یا اسی طرح سے 2 چیز کسی غریب کو دے، تو ہر چیز میں ایک پر اکتفا نہ کرتے ہوئے بلکہ ایک سے آگے بڑھ جائے تو اس کا اجر و ثواب ایک والے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صلاۃ ادا کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صلاۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص سیام رکھنے والا ہوگا اسے سیام کے دروازے سے، ریان کے دروازے سے، سیام کا دروازہ نہیں کہا بلکہ اس کا نام عبادت کے نام کے بجائے ایک الگ نام دیا، ریان کا، سیراب کر دینے والا دروازہ، جو کہ صوم کی معنوی مناسبت جس کے اندر ہے، لفظی مناسبت کے بجائے معنوی مناسبت ہے، یعنی سیراب کر دینے والا، پیاس کو بجھا دینے والا دروازہ۔ اور خاص طور پہ گرمی میں اگر روزے کے دن ہو جائیں، صوم کا دن آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، تو ایسی صورت میں صوم میں کھانے سے زیادہ پیاس کی شدت ہی کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی وہی رکھا ہے کہ جنت میں جانا ہوگا تو ابتدا ہی میں دروازے سے ہی خوشخبری شروع ہو جائے گی کہ جس دروازے سے داخلہ نصیب ہوگا اس دروازے کا نام ہی ہوگا کہ آج تو نے دنیا میں صوم رکھ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے پیاس کی شدت برداشت کی تھی، اب تیرے لیے شدت نہیں بلکہ اس کے انعام کے دن ہے، تو اس دروازے سے داخل ہو جو کہ سیراب کر دینے والا دروازہ ہے، اس کا نام ہی ہے ریان، اس دروازے کا نام ہوگا۔ اور جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس سے اہل علم نے ایک بات یہ کہی ہے کہ انسان اپنی طبیعتوں میں مختلف ہیں، اور ہر کسی کو نیکی کے اللہ تعالیٰ نے مختلف دروازے رکھے ہیں اور نیکی کے مختلف راستے رکھے ہیں۔ ہر نیکی کے راستے میں ہر کسی کا دل لگے ایسا نہیں ہے، کسی کا دل کسی نیکی کے راستے میں زیادہ لگتا ہے، کسی کا دل کسی نیکی کے راستے میں زیادہ لگتا ہے۔ کسی کو صلاۃ پڑھنے میں جو لذت ملتی ہے وہ زکوٰۃ دینے میں نہیں، کسی کو زکوٰۃ دینے میں جو توفیق ملتی ہے وہ صوم رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو نیکیاں مختلف ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق سے نوازتا ہے اور کسی کو کسی اور نیکی کی توفیق سے نوازتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ مال خرچ کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جسمانی عبادات کی توفیق سے نوازتا ہے۔ تو مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ مختلف توفیق سے نوازتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جو چیز بکثرت کرتا ہے اس کی شہرت اسی سے ہو جاتی ہے۔ اگر صلاح بکثرت فرائض و نوافل ادا کر رہا ہے تو وہ اہل الصلاح ہو جائے گا، اگر صوم بکثرت فرائض و نوافل ادا کر رہا ہے تو وہ اہل الصوم ہو جائے گا، اگر جہاد میں آگے ہے تو وہ صاحب الجہاد ہو جائے گا، اگر صدقہ و زکوٰۃ میں آگے ہے تو وہ اہل الصدقہ ہو جائے گا۔ تو جو شخص جو کام بکثرت کرتا ہے اس کا وہی نام پڑ جاتا ہے، اس کی شہرت اسی سے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی گویا جو شخص جس نیکی میں آگے بڑھ کر رہے گا وہی اس کا نام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کے مطابق اسے دروازے سے فرشتے بلائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ خیر میں نہایت سبقت کرنے والے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اے ابو بکر انہی میں سے ایک ہوگے جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امید ظاہر کرنا یہ صرف امید نہیں بلکہ یہ یقین ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یقینی طور پر ان افراد میں سے ہوں گے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کریں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیکیوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ آج کون ہے جس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے، کون ہے آج جس نے کسی غریب کو صدقہ دیا ہے، کون ہے جس نے فلاں کام اور فلاں کام کیا ہے۔ کوئی بھی سوال ایسا نہیں تھا جس کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی میں نے کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر خیر کے اتنے سارے کام جمع ہو جائیں وہ یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے ان افراد میں ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جیتے جی یہ بشارت سنائی ہے، اور ایک موقع پر نہیں بلکہ مختلف مواقع پر یہ بشارت سنائی ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ یقینی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اور نیکیوں میں اس قدر سبقت کرنے والے تھے عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مقابلے میں رہتے تھے، حسد میں نہیں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ نیکی میں آگے بڑھ جائیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا آپ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ آج میں اتنا کچھ خرچ کر دوں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پورے مال کا آدھا مال لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے، اور وہ چاہتے تھے کہ آج میں تو اتنا مال لے آیا ہوں کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنا مال لے کے آئے ہیں، کہا ہے اللہ کے نبی میں اپنا آدھا مال لے آیا ہوں اور اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا مال لے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اب میں ابو بکر سے کسی مسئلے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک مسئلے میں ہر خیر میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ ظاہر بات ہے 100% خرچ کرنے والا 50% والا اس سے کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ 50% والا 100% والے سے کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر میں اس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر تم جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوگے، یعنی ہر دروازے سے تمہارے لیے آواز دی جائے گی، تمہیں بلایا جائے گا۔ اور تو صوم کی فضیلت اس حدیث میں یہ ہے کہ صوم رکھنے والوں کے لیے جو فرائض اور نوافل میں صوم کے معاملے میں آگے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ان کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ صوم بہت بے مثل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ رکھ کر کے رمضان میں فریضہ رکھ کر کے موقع دیا ہے کہ رمضان میں ہم اس کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر رمضان سے پہلے اور بعد دیگر مہینوں میں نوافل کے ذریعے اس عبادت کے دنیاوی اور اخروی فوائد سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صوم کی توفیق دے اور اس کے فوائد سے مالا مال فرمائے، اور ہر طرح کے شر آفت اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔